رحمت کا نزول ہو، اللہ کی طرف سے آسمان سے ہی رحمت کی بارش ہونا شروع ہو جائے تو اس سے ہر چاہنے والا، نہ چاہنے والا سب فیض یاب ہوتے ہیں، سب اس پانی کی بارش کے اندر بھیگ جاتے ہیں، چاہے انسان ہو، چاہے چرند ہو، پرند ہو یا جانور ہو۔ اسی طرح سخت سے سخت دل رکھنے والا بھی شخص جب بران رحمت پڑتی ہے تو اللہ کی جب رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے تو سخت سخت انسان اور دل جو ہوتا ہے وہ بھی نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بارش کا نزول ہے۔ اسی لیے آپ نے رمضانوں میں دیکھا ہوگا اکثر برائی کرنے والے لوگ برائی چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی طرف آ جاتے ہیں اور مساجد بھر جاتی ہیں۔ اب ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ علماء کرام بیانات کرتے رہتے ہیں کہ رمضان میں بھائی قرآن پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں معمولات بتاتے ہیں، یہ سب کرنے کے ہیں۔ ایک چیز جو شخص رمضانوں میں جو عمل کرتا ہے، اگر وہ پورے رمضان کوئی عمل کرے گا تو بغیر رمضان کے بھی اللہ رب العزت اس کو اس عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو اس کو خوب جان لینا چاہیے کہ حقوق اللہ، اللہ رب العزت کسی نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، کسی نے شراب پی نہیں پی، یہ جتنے بھی عوامل ہیں یہ اللہ رب العزت سے خاص ہیں، حقوق اللہ میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ چاہے تو ایک شرابی کو چھوڑ دے، چاہے تو ایک زانی کو چھوڑ دے، اس کا کوئی اچھا عمل پسند آ جائے اور اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور چاہے تو سارا نمازی ساری عمر نماز پڑھتے پڑھتے آخر میں کوئی کفریہ کلمات کہہ دے اور جہنم میں چلا جائے۔ لیکن ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو دیکھنے میں آیا، حضرت شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جن کے دل کے اندر کجی ہوتی ہے، جن کے دل کے اندر منافقت ہوتی ہے نا، اور بظاہر نمازی بڑے ہوتے ہیں، پرہیزگار بنے ہوتے ہیں، جبہ کبا بھی ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر ان کے نفاق ہوتا ہے، تو ایسے شخص جو ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا یار ساری عمر نماز پڑھتا پڑھتا چلا گیا۔ میں سوچا کرتا تھا ایک بار حضرت شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا، تب اس میں یہ چیز آئی تو اللہ رب العزت نے پھر یہ بات کھولی۔ تو بھائی اس دل کے اندر جو نفاق ہے نا، یہ جو ظاہر ہے، اس ظاہر کے ساتھ باطن کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ جب تک باطن کی اصلاح نہیں ہوگی تو اندر ہی اندر مرض بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، کسی کو کینسر کا مرض ہے، بظاہر وہ شخص آپ کو باہر سے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کسی کو بلڈ کینسر ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو نہیں چلے گا، بلڈ کینسر اندر پھیل رہا ہے، وہ تو ڈاکٹر کو پتہ ہے۔ اسی طرح جب تک اپنی باطن کی اصلاح نہیں کرائے گا، تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، بڑائی میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایک نماز پڑھی، اللہ پاک دوسری نماز کی توفیق دے رہے ہیں، کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ کے راستے میں پیسہ دے دے گا، خرچ کر دے گا، وہ تکبر کا ذریعہ بن جائے گا کہ یار میں کتنا اچھا ہوں، میں کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ تمہارا خرچ کرنا قبول ہے یا نہیں؟ تمہارا مال حلال کا تھا یا حرام کا تھا؟ یا تم نے کسی کی جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے، دکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اسی مال سے تم لوگوں کو لا کے کھانا کھلا رہے ہو، چیزیں کھلا رہے ہو، جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں جب تک حلال غذا پیٹ کے اندر نہ ہو انسان کے، آپ حرام کما رہے ہو یا نہیں کما رہے ہو۔ اور تم سے پوچھ ہوگی تمہاری اور تمہارے اہل و عیال کی، تم نے بچوں کو پیدا کیا ہے، تمہارے اہل و عیال کی، تم کسی کی بیٹی کو نکاح کر کے اپنے نکاح میں لے کے آئے ہو، تمہاری اولادیں پیدا ہوئی ہیں تم سے، تمہارے اوپر سب سے پہلے فرض اس کا آتا ہے، اسی لیے قرآن نے حکم دے دیا تم سے تمہاری اور تمہارے اہل و عیال کی پوچھ کریں گے ہم، کسی اور کی پوچھ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ہاں اولاد پیدا کی تھی، اس کی صحیح تعلیم کی، اس کے اوپر توجہ دی، اس کی اصلاح کی، اس کو اللہ کی طرف لگایا، اللہ سے تعلق جوڑا یا نہیں جوڑا۔ وہ تو جانور بھی اولادوں کو پیدا کرتے ہیں، پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے۔ انسان میں اور پھر جانور میں کیا فرق ہو گیا؟ سب سے پہلا آپ کا حقوق العباد یہی معاملہ ہے۔
حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس کی بیوی کی طبیعت صحیح نہیں تھی، پتہ چلا حضرت کو، کہنے لگا حضرت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا پہلے اپنی بیوی کو دیکھو، جب تمہاری بیوی پوری صحتیاب ہو جائے نا پھر آنا ہماری خانقاہ کے اندر، اس سے پہلے نہیں آنا ہماری خانقاہ کے اندر، پھر آپ رہ سکتے ہو۔ تو اللہ والے پہلے قلب دیکھتے ہیں۔ ابے بھائی یہ تو حقوق اللہ کا معاملہ ہے، تو اللہ اللہ کر نہ کر، تیرے حقوق العباد پورے ہیں یا نہیں؟ تو رمضانوں کے اندر یہ جو 30 رمضان ہے اس کے اندر انسان دیکھ لے کہ رحمت تو اوپر سے برس رہی ہوگی، اب اپنی اصلاح کا رخ غیبتوں کی طرف لگانا ہے، کیونکہ مسجد کے اندر آ کے نہ آدمی گالی دے گا، نہ گالم گلوچ کرے گا، ایسی نہ گندی گفتگو کرے گا۔ ظاہر ہے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے اس کے پاس کہ لوگوں کی، مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں نا، بڑا اچھا فرمایا حضرت نے، کہنے لگے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا، ایک راستہ یہی ہوتا ہے، غیبت شروع کر دے تو لوگوں کی، وہ ایسا ابے اس نے کھانا کھلایا، ابے ایسا تھا، گھٹ گیا تھا، سارا بیڑا غرق، سارا بیڑا غرق۔ اور یہ حقوق العباد کی ہی پکڑ ہے۔ حقوق اللہ تو میں نے جیسے آپ کو فرمایا یہ بخشش کا ذریعہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ ایسے ایسے لوگوں کی بخشش ہم نے دیکھی ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کس طرح کا معاملہ ہے۔ تو حقوق العباد کی سب سے پہلے پکڑ آ جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک بڑھیا تھی، عبادت گزار تھی، ایک بکری تھی، اس کا دودھ دھویا کرتی تھی، اور وہ اس کا گزر بسر تھا۔ ایک چور و چکا آیا، اس بیچاری سے وہ بکری چھینی اور نکل لیا۔ کچھ عرصے بعد وہی چور و چکا تھا، اس کا ہاتھ خراب ہوا، حکیموں کے پاس گیا، انگلیاں کٹی، اس کے بعد کٹتے کٹتے جو ہے کونی تک آ گیا۔ تو حکیم نے کہا میں نے کئی لوگوں کا علاج کیا، لیکن تمہارا مرض جو ہے نا مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، تمہارا معاملہ کچھ اور ہے، تم کسی اللہ والے کے پاس جاؤ اب۔ تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اس ہاتھ سے کس کی حق تلفی کی ہے؟ اس ہاتھ سے تم نے حق تلفی کس کی ہے؟ تو بہرحال اس نے بیان کر دیا کہ میں نے بکری جو ہے بڑھیا کی چوری کی ہے، اس کے بعد سے یہ ہوا ہے۔ کہا بھائی جاؤ جا کے معافی جب تک نہیں ہوگی تمہاری، یہ تمہارا ہاتھ نہیں بچے گا اور تم اسی میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر جا کے بھیجا کسی کو، پوچھا کہ جاؤ بڑھیا کیا کہتی ہے، بڑھیا کا امتحان لو، بڑھیا جو ہے کوئی اللہ والی ہے بڑی، اس کا اللہ سے تعلق بڑا قوی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ فوراً پکڑ کا معاملہ ہوا ہے۔ آ کے پوچھا بھائی بڑھیا سے، ہاں اماں کیا حال ہے، کیسا گزر بسر ہے؟ کہہ رہی اللہ کا شکر ہے۔ کہنے لگی اماں پھر بھی سب خیریت ہے، تمہاری بکری تھی کہاں گئی؟ کہنے لگی اللہ کی تھی، اللہ نے دی، اللہ نے لے لی۔ کہ نہیں کس طرح لے لی بتا تو دو۔ کہیں گے اللہ کی طرف سے آئی، اللہ نے لے لی۔ کہنے لگے کیسے لی؟ کہ وہ ایک شخص آیا چھین گیا۔ کہ اماں اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، تم نے اس کو معاف نہیں کیا، اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ تو حقوق العباد کی پکڑ نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا نماز روزہ یہ کر لو وہ کر لو، صلاۃ التسبیح پڑھ لو یہ کر لو، ان اعمالوں میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن نفس کی اصلاح سے ہم لوگ غافل ہیں۔ بہنوں کا حق مار لو، ناجائز دوسرے کا حق مان لو، دوسرے سے قرض لے کے کھا جاؤ، دینے کی نیت نہ ہو، یہ سارے کہاں جائیں گے؟ تو بھائی جہنم سے چھٹکارا کیسے ہوگا؟ اللہ کی رحمت تو برسے گی، مغفرت بھی ہو جائے گی، لیکن جب ہوگی نا، جب حقوق العباد آپ کے باقی ہوں گے تو پھر پکڑ ہے۔ شہید کو بھی قرض دینا پڑے گا جو شہید ہو جائے گا، اور جس کی نیت ہو بیچارہ نہیں ہے تو اس کو تو اللہ رب العزت آخرت میں دے دیں گے، اس کا معاملہ پورا کر دیں گے، اس کو جہنم میں جا رہا ہوگا جنت میں دے دیں گے۔ لیکن سارا معاملہ یہ ہے کہ نفس کی اصلاح نہیں ہے۔ جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہوگی، اور نفس کی اصلاح جبھی ہوگی جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا۔ جس طرح جسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اسی طرح قلب کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، دل کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے پائے کے بزرگ جو ہے اگر ڈھونڈنے نکلے گا کہ میں جنگل میں جا کے ڈھونڈوں، تو بھائی وہ تو نہیں ملیں گے، وہ تو بھول جائے۔ لیکن ہاں ہمارے جو اسلاف موجود ہیں ان کو پتہ ہے وہ گدیاں بھی بھری ہوئی ہیں،
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سیٹ بھری ہوئی ہے، جتنے بھی اس وقت ہمارے اولیاء کرام ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سیٹوں پہ سب کی موجود ہے، لیکن ظاہر ہے وہ تعلق نہیں ہے کسی کا، وہ قلب ہی نہیں ہے، وہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ اتنا بھی معاملہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر زیادہ فیض ڈال دیا جائے، فیض ڈال دیں گے وہ پاگل ہو جائے گا۔ ہمارے شیخ کے پاس جو ہے ہمارے پیر بھائی تھے، وہ آئے لاہور سے، کہ حضرت ان کے اوپر جو ہے نا فیض ڈال دیں۔ حضرت فرمانے لگے ہم تو فیض ڈال دیں گے لیکن یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اتنے معاملہ ہی نہیں ہے، دل کے اندر پہلے غلاظتیں اتنی بھری ہے۔ بھائی پہلے دل تو خالی کرو، فیض تو جب ہی ڈالا جائے گا۔ بخل سے خالی کرو، ریاکاری سے کرو، تکبر سے کرو، اور اعمال جو کیے ہوئے ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، نیکیوں کا جو تکبر بھرا ہوا ہے، کسی میں نیکی کا تکبر دل میں بھرا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں، بڑے جمع کر لیے، میں دین کا ٹھیکیدار، میں جنت کا ٹھیکیدار بن گیا ہوں، میں نے اتنا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، اب تو میری بخشش پکی ہے، ٹھکی ہے، اور پھر وہ جو چاہے کرتا ہے بھر رہا ہے۔ پہلے ان چیزوں سے خالی کرو کہ اللہ نے یہ مجھے قبول کیا نہیں۔ جب بھی نیک عمل کرو ڈرتے رہو، اور یہ ڈر پیدا جب ہوگا انشاءاللہ قبول ہوگا۔ ڈر جب پیدا ہوگا جب اللہ والوں کی صحبت ہوگی۔ بغیر صحبت اہل اللہ کے اور بغیر ذکر کے کبھی بھی صحیح تعلق مع اللہ قائم نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا، ہم نے نہیں دیکھا۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ذکر کرائے اس لیے جاتا ہے کہ دل خالی ہو، دل سے غلاظتیں نکلے، اور وہ ذکر بھی اتنا کرایا جاتا ہے کہ جتنی دوسرے میں استطاعت ہو۔ جیسے ڈاکٹر کو دیکھتا ہے، بندے کا وزن کراتا ہے، بھائی اتنے کلو وزن ہے، 250 mg، 500 mg، 1000 mg، بہت ہی زیادہ مرض بڑا ہوا ہے، اس حساب سے پھر ذکر بھی دیا جاتا ہے۔ کچھ کو اس میں 24,000 بار دیا جاتا ہے، کچھ کو 4,000 مرتبہ دیا جاتا ہے، کہ بھائی انسان تو بنے۔ جب انسان بنے گا، خود انسان صحیح ہوگا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی پوری اولاد صحیح ہو جائے گی اس کے عمل سے۔ جب آپ خود صحیح ہوگے، آپ خود جھوٹ نہیں بولتے ہوگے، آپ خود غلط کام نہیں کرتے ہوگے، تو آپ کی اولاد نے بھی صحیح ہونا ہے، آپ کی بیوی نے بھی صحیح ہونا ہے آپ کو دیکھ کے۔ جیسے صحابہ کرام سے کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ قرآن کیا ہے تمہارا، تو دوسرے صحابی کہتے تھے یہ صحابی ہیں نا ہمارے، ان کو دیکھ لو، تم پورے قرآن اور حدیث کی تفسیر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کوئی عمل نہیں ملے گا، کیونکہ اب دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ تو دو رنگیاں ہمارے اندر بھری ہوئی ہیں۔ ہم لوگ لوگوں کے سامنے کچھ اور ہیں، ظاہر کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہیں، خاندان میں کچھ اور ہیں، دوسروں کے ساتھ بیٹھتے کچھ اور ہیں۔ ہم لوگوں کے اندر تو ڈبل دو رنگیاں نظر آ رہی ہیں۔ اصلاح نہیں ہے، اصلاح نہیں ہے، مرنے کا پتہ نہیں ہے۔ جب مرنے والے ہوتے ہیں، میری خالہ کا پچھلے سے پچھلے ہفتے تک انتقال ہوا، جب میں گیا ہوا تھا 3 ہفتے پہلے، تو دسمبر میں پشاور میری خالہ رہتی تھی، میں گیا تو کہنے لگی میرا جنازہ تم نے پڑھانا ہے۔ میں نے کہا خالہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ کہ جنازہ پڑھانا ہے؟ میں نے کہا اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، ماشاءاللہ صحیح دے، جو ہلکی پھلکی بیماری ہوتی ہے صحیح تھی۔ بہرحال بھائی انہوں نے سارا خط وط لکھا، اور یہ اس کو دینا ہے، وہ اس کو دینا ہے۔ مرنے سے 1 ہفتے پہلے بھی جو ہے میرے گھر پہ فون کیا کہ رضی نے میرا جنازہ پڑھانے آنا ہے۔ بیوی نے کہا بھائی ایسے کہہ رہی ہے خالہ آپ کی؟ میں نے کہا مجھے بھی کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ زندگی دے، ان کو سمجھایا کرو۔ اور یہ ہوتا ہے اللہ سے تعلق کہ 2 مہینے میں سارے معاملات کیے، کیا دینا دلانا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کیا زیور پڑا ہوا ہے میرا، کس کوئی بیٹے کوئی بیٹی کو کیا دینا ہے، سب حساب کر دیا، سب کچھ کر دیا۔ آخر میں اللہ کے نام ایک خط لکھ دیا جو ہم نے آتے ہوئے پڑھا کہ اللہ میں کل عالم کی خیر چاہتی ہوں، اس خیر کے ساتھ میرے بچوں کی بھی خیر کریں، اور میں نے ہمیشہ آپ ہی سے ساری بات کی ہے، وہ ان کی دراز میں پڑھا تھا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اور آرام سے کلمے میں چلی گئی، ختم ہو گیا معاملہ، چلے گا بھائی چلے گئے، ہم جنازہ پڑھا کے آ گئے، جیسے وصیت تھی پوری کر دی۔ جب دل بنا ہوتا ہے تو سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ ذکر، تہجد میں اٹھنا، فجر پڑھ کے سونا، ناشتہ کر کے سب کے ساتھ بچوں کے اللہ اللہ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ بھی کرنا، اخلاق بلند، اور تم میں سب سے افضل ترین شخص ہوئے جو اخلاق میں سب سے بلند ہو۔
اخلاق بھی اور عمل بھی دونوں چیزیں لے گئی. تو یہی معاملات ہیں. ہمارے اخلاق جو ہیں مالدار کے لیے دوسرے ہو رہے ہیں آج کل، جس سے ہمارا مفاد ہوتا ہے اس کے لیے اخلاق دوسرے ہوتے ہیں. جبکہ جیسے بزرگان دین جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، وہ دعا غریب اور فقیر کے لیے بھی مسکین آ جائے وہی دعا ہوگی جو لاکھ روپے والے کے لیے ہوگی. وہ ایک نگاہ سے دیکھیں گے. جب تک آپ ایک نظر سے اللہ کی مخلوق کو نہیں دیکھو گے آپ اللہ والے نہیں ہو، بھول جاؤ. مالدار کو آپ دوسری نگاہ سے دیکھ رہے ہو مفاد کے لیے، دوسرے کو دوسری نگاہ سے، تیسرے کو تیسری نگاہ، بیچارہ غریب ہے اس کو تیسری نگاہ سے. کیا پتہ اللہ کے نزدیک وہ کہاں سے کہاں ہو. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو اور بھی ہیں زمن میں، تو بیان پھر اور لمبا ہو جائے گا. تو بس اب جتنا کہا سنا اللہ پاک اسی پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور ذکر کو جو ہے نا لازم و ملزوم پکڑ لیں. ہر اتوار کو ذکر ہوتا ہے تو شرکت کریں. ہم جیسے کھانا کھاتے ہیں نا، کھانے کے بغیر نہیں، اسی طرح ذکر کے بغیر انسان کا معاملہ نہیں ہے. تم میں زندوں کی مثال جو ہے ذاکرین کی ہے اور مردوں کی بغیر ذکر کرنے والوں کی. تو دل کو مردہ نہ کریں. جب ذکر کریں گے تو دل کے اوپر سے یہ سیاہی اترے گی، گند اترے گی. گند اترے گا تو اللہ رب العزت خود روشنی دکھائیں گے. جب دل میں روشنی پیدا ہوگی اللہ رب العزت آئیں گے. خواجہ مذہوب الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر تمنا اب تو دل سے رخصت ہو گئی. ہر تمنا اب تو دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا کے اب تو خلوت ہو گئی. اپنے دل کو ہر تمنا سے نکال کے پھینک دیں. اللہ کو راضی کرنے کی تمنا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا ہم سے تعلق قائم ہو جائے. اور وہ قائم جبھی ہوگا جب اللہ والوں کی صحبت ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اللہ کا تعلق بھی حاصل ہوگا. اسی حساب سے ذکر اذکار بتائے جاتے ہیں. آدمی کی استطاعت دیکھتے ہوئے پھر اس سے گناہ چھوٹنا آسان ہوتے ہیں. نہیں تو ساری زندگی جو ہے بس پھر انسان کی ایسے ہی گزر جاتی ہے، پھر ایسے ہی وہ چلا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو ایمان پہ لے کے جائے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. 11 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر انشاءاللہ